اب فار ایگزامپل ہمارے پاس جو یہ والی لسٹ ہے اس میں ایس کا تو ایک ہی ہے، میڈیم کے ہمارے پاس ہیں، کاؤنٹ کر لیتے ہیں ذرا، 1 2 3 4 5 6 7 8 ہیں، ٹھیک ہے. تو ان 8 کو آپ نے کیسے ڈرا کرنا ہے؟ یہ میں نے میڈیم کی ساری سلیکشن کر لی، یہ والی سب کی سلیکشن کر لی، فرنٹ سائڈ کے بھی بیک سائڈ کے بھی. اب میں کیا کر رہا ہوں، شفٹ کنٹرول ڈی پریس کر رہا ہوں. دیکھیں شفٹ کنٹرول ڈی سے ہمارے پاس یہاں پر جو ٹیب اوپن ہو رہی ہے، اس ٹیب کے اوپر ہمارے پاس اسٹیپ اینڈ ریپیٹ والی ٹیب ہے. تو یہاں سے ہم ایک جو اس کی نمبر آف کاپیز کو جنریٹ کر سکتے ہیں، مطلب جو بھی ہم نے سلیکشن بنائی ہوئی ہے اس کی بہت ساری کاپیز کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے اس کی مدد سے. تو ایک چیز یہ کہ سمجھنے والی ہے، ڈسٹنس جو ہے وہ آپ نے ہاریزنٹل ڈسٹنس دیکھیں یہاں پر ہے 21، اس کا جو اوریجنل سائز ہے 21، تو مجھے آلموسٹ یہاں پر ایک کاپی چاہیے یہاں پر. تو اس کے لیے میں کنٹرول آر کرنے کی بجائے یہ والا جو زیادہ پروفیشنل میتھڈ ہے اس کو یوز کروں گا. وہ کیا ہے جی، میں ان دونوں کو سلیکٹ کر رہا ہوں، سلیکٹ کرنے کے بعد 21.5 کروں گا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں 21 تو اس کا اپنا سائز ہے نا، یہاں سے یہاں تک اس کا اپنا جو سائز ہے وہ 21 ہے. تو مجھے اس کو 21.5 کرنا پڑے گا تاکہ جو 0.5 ہے وہ ان دونوں کے درمیان گیپ آ جائے، ایک اور دو شرٹس کے درمیان جو گیپ ہے وہ 21.5 آئے. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا جب ہم پرنٹنگ نکالیں گے تو پرنٹنگ کے اندر ان دونوں کو ان کا پیپر کٹ کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو میں یہاں پر ان کا ہاریزنٹل ڈسٹنس 21.5 کر رہا ہوں. آف سیٹ یہاں پر 0 0 ہی رہنے دے رہا ہوں. دیکھیں یہ ورٹیکل ڈسٹنس ہے، ورٹیکل ڈسٹنس مطلب اوپر کو آپ کو کتنا چاہیے، تو مجھے اوپر کو نہیں چاہیے، مجھے یہ ان کی جو کاپیز ہیں وہ رائٹ سائڈ کے اوپر چاہیے. تو ابھی ہم نے جو کاؤنٹنگ کی تھی اس میں 8 تھیں. دیکھیں ایک تو یہ ہوگی آپ کی، اس دوسرے نمبر پہ یہاں پر آپ اس کو کر دو 7، ٹھیک ہے. نمبر آف کاپیز اپلائی کر دو تو یہاں پر ہمارے پاس 7 کاپیز جنریٹ ہو چکی ہوئی ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم لارج کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ لیں تو لارج بھی ہمارے پاس فار ایگزامپل 5 ہیں یا 6 ہیں. میں ان کی کاپیز کو کم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لسٹ کے نام نمبر بھی آپ کو سمجھانے ہیں. تو اب ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اس طرح 2XL 3XL کے بھی نام، مطلب اگلا جو کام ہے وہ سیم ہی ہے. لارج کا بھی ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں اور کہ لارج کے فار ایگزامپل ڈیزائن ہے. اب دیکھیں 22.5 اس کا اپنا سائز ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کھلا ہی رکھا ہوا ہے میں نے. 22.5 اس کا اپنا سائز ہے، تو آپ اس کو 23 کر دو، ٹھیک ہے نا. 0.5 کا جو فرق ہے، یعنی ایک اور دوسری شرٹ کے درمیان جو 0.5 کا فرق آئے گا تاکہ ہمارے پاس ان دونوں کو مطلب سیزر کے ساتھ اس کو کاٹنا آسان ہو جائے. تو ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی نمبر آف کاپیز 3 لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے اور 3 اور آ جائیں گی، مطلب ٹوٹل ہو جائیں گی یہ بھی 4. اسی طرح XL 2XL 3XL کو بھی آپ لوگ ایسے ہی نمبر آف کاپیز ان کی جنریٹ کر لو گے. اس کے بعد ہمارے پاس نیم آ جائے گا کہ مطلب ابھی کسی کا نیم ہے فار ایگزامپل عثمان، ٹھیک ہے، جو میرا اپنا نام ہے، لیکن میرا سائز یہ نہیں ہے تو میں اس کو یہاں پر نہیں لکھوں گا. اسمال سائز جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں ہمارے پاس کس کا ہے جی. اچھا، وہ جو کسٹمر آپ کو لسٹ بھیجے گا اسی کا سائز ہوگا، تو وہ آپ وہاں سے ہی دیکھ لیجئے گا کہ ابھی ہم سمجھا رہے ہیں بس. تو سیاب عالم بھائی جو ہیں ان کا، تو واٹ ایور آپ لوگوں نے نام لکھ لیا. یار نام لکھنے کے بعد دیکھیں یہ باہر جا رہا ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو پریس کر کے دیکھیں. ابھی میں اس کو سلیکٹ کر کے دیکھیں، نام کو ڈائریکٹ سلیکشن نہیں بنا سکتا. ڈائریکٹ سلیکشن بناؤں گا نام کو تو یہ ہمارے پاس پوری سلیکشن بن رہی ہے. کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ میں نے اس کو سٹارٹ کے اوپر گروپ کیا ہوا تھا. کنٹرول Z کنٹرول U، ان گروپ کرنے کے لیے کنٹرول U کیا میں نے. ابھی یہ ہمارے پاس ابھی بھی نہیں ہوا کیونکہ 2-3 گروپس کی بنائی تھے. پھر سے کنٹرول U، اب یہ ہمارے پاس آزاد ہو چکا ہوا ہے. اب میں اس کو کہیں بھی لے کر جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میں کیا کر رہا ہوں، اس کو میں سلیکشن بنائی اور یہاں سے اس کا سائز کر دیا 12، یا اسمال ہے تو اسمال کو آپ 10 کر دیں، 10/2.8 کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 2.6 کر لیتے ہیں. اچھا یہاں پر کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے. جہاں پر آپ کو پیارا لگ رہا ہے نام، اس کی ایڈجسٹمنٹ اچھی لگ رہی ہے، آپ لوگ اپنی مرضی سے کر لو، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے سینٹر کر دیا. سینٹر کرنے کے بعد دوبارہ میں اس کو C فار سینٹر اور کنٹرول G فار گروپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے. نام نمبر لکھنے کے بعد
ٹیکسٹ ٹول لیں, کنٹرول اے کریں, اس کا نمبر بھی چینج کر دیں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی اس کی ایڈجسٹمنٹ چینج ہوئے گی. پھر سے اس کو کنٹرول یو کر کے ان گروپ کریں, سی سے سینٹر کر دیں اور پھر سے کنٹرول گروپ جی گروپ کر دیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے کے ساتھ آپ کے پاس کوئی اور نام ہے ان کو بھی آپ لوگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, سائن آ رہا ہے 54, اور اسی طرح اگلا جو نام ہے اس کو بھی آپ لوگ کر سکتے ہو, انیس. ٹھیک ہے, اور معاذ 25. ایک دفعہ آپ لوگ سارے نام نمبر چینج کر لو, اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ ان کی سیٹنگ کر لیا کرنا. ٹھیک ہے, اسد. اچھا, یہ ہمارے پاس ہو گیا کمپلیٹ نام نمبر. دیکھیں میں نے پک ٹول سے سب کی بیک کی سلیکشن بنا لی اور سب کو کنٹرول یو ایک دفعہ کیا تو دیکھیں یہاں سے ان گروپ ہو گیا ہوا ہے, یعنی جو نیچے ہم نے سائز لیول لگائے تھے وہ ان گروپ ہو چکے ہوئے ہیں. دوبارہ کنٹرول یو کروں گا تو نیم نمبر بھی ہمارے پاس, بائی دا وے یہ ڈاٹس جو آ رہے ہیں یہ شو کروا رہے ہیں کہ ان کے نام نمبرز بھی علیحدہ ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کرو گے, ان کا نام یہ دیکھیں یہ تھوڑا زیادہ باہر جا رہا ہے, برا لگ رہا ہے, تو اس کو آپ ایڈجسٹمنٹ کر لو, 12 کر لو. ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگوں کو یہ آسان لگے, ایزی لگے, کنوینینٹ لگے, جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے آپ اپنے حساب سے ان کو کر سکتے ہو. لیکن جو جنرل رولز ہیں وہ آپ لوگوں نے ضرور فالو کرنے ہیں. سی دبائیں تاکہ وہ سینٹر میں آ جائیں. دیکھیں میں کمپلیٹ سلیکشن بنا رہا ہوں, اوپر والی میری سلیکشن نہیں بن رہی کیونکہ وہ پہلے ہی گروپنگ میں تھی. سی فار سینٹر اینڈ کنٹرول جی فار گروپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی, اس کو اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں تک ہماری لسٹ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے.